اس میں کوئی ریفرنس نہیں. یہ بات ضرور ہے, کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے ٹکٹ لینا ہے, سجاد خان صاحب کہتے ہیں میں نے ٹکٹ لینا ہے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ درخواست دے, میں نے بھی درخواست دی ہے, انہوں نے بھی درخواست دی. لیکن ایک وعدہ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ جس کو بھی ٹکٹ مل جائے گا پھر ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا, میرے کسی دوست کو ساتھی کو ٹکٹ ملتا ہے, تو میں آج اعلان کرتا ہوں, میں اس کے گھر سب سے پہلے جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ آؤ چلیں یار, میاں صاحب نے تمہیں ٹکٹ دے دیا. ہم جب یہ اکٹھے کریں, اگر یہ ہم آپس میں ایک عہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پنڈی شہر پھر میاں نواز شریف کا ہوگا. اور دوسری ہر بات کی ایک ہی بات ہے کہ یہ شہر نواز شریف میاں صاحب کا تھا اور ان کے حوالے ہوگا. ہم سب نواز شریف کے جھنڈے تلے مسلم لیگ اکٹھی ہے اور اکٹھے ہم کوشش کریں گے. اب میں سجاد خان صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے ناصر بٹ صاحب نے تفصیلی آگاہ کیا آپ کو کہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں تمام صحافی بھائیوں کو جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں موقع ملا. جیسا کہ بٹ صاحب نے فرمایا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ جو پلان تھا یہ 2014-15 کے بعد ایک گیم چینجر پلان بنا, جس کا جو ہے کرتا دھرتا وہ ثاقب نثار صاحب تھے. اور آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کو محض تنخواہ نہ لینے پہ بیٹے سے جو ان کا اندرونی معاملہ ہے اور ان کے پاس کوئی کیس ثابت نہ ہو سکا, انہوں نے نائل کیا. لیکن دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں کہ یہاں پہ سیتا وائٹ کا, اس کی بیٹی کا, عمران خان کی بیٹی کا کیس چل رہا ہے, اس کی عدت کا کیس چل رہا ہے, اس کی فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے, اور دیگر ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اس کی اپنی جماعت نے, اکبر ایس بابر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں, آج تک ان کا سو موٹو نہیں لیا گیا, آج تک ان کا ایکشن نہیں لیا گیا. میں موجودہ جج صاحبان سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر صاحب واضح ہو گئی یہ چیز, جیسے کہ ناصر بٹ صاحب نے آج سے 4 سال پہلے ملک ارشد صاحب کی وہ ویڈیو جس میں ملک ارشد صاحب اپنے ضمیر کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادتی کروائی گئی اور میں نہیں دینا چاہتا تھا سزا, وہ آڈیو بھی آ چکی ہے, اس کا فرانزک بھی ہو چکا ہے. آیا کیوں اس فرانزک پہ کیوں نہیں آپ گورنمنٹ کیوں نہیں ایکشن لیتی اور ان کرداروں کو سامنے کیوں نہیں لاتے جو اس طریقے سے دھاندلی کے ساتھ میرے ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ 2018 میں جب ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو میں نے الیکشن لڑا, تو میاں نواز شریف کے جیالے, میاں نواز شریف کے کارکن جوک در جوک میرے ساتھ شامل ہوئے, اور میں رات 8-9 بجے ٹی وی پہ جتنا بھی تھا رزلٹ میں جیت چکا تھا, لیکن صبح 4 بجے مجھے 300 ووٹوں سے. اس کا حساب کون دے گا؟ اگر آپ اسی طرح کے حق تلفیے کرتے رہیں گے, حساب خدا کے لیے اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب آپ ہماری عدلیہ کو بھی, ہماری پارلیمنٹ کو بھی یہ معاملات, ان ایشوز کو ڈسکس کریں, تب کہ آئندہ والے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے ہمارے بچوں کا, ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو. ہم نے تو برداشت کی, میاں نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے میاں نواز شریف کو ان کی بیٹی کے ساتھ جیل بھیجا گیا, انہوں نے وہ صحبتیں برداشت کی. اور آج ایک فتنہ ہے جو اپنے گھر کے باہر رسار جس نے قائم کیے ہوئے ہے, جس نے ہزاروں لوگ جمع کیے ہوئے ہیں, پیٹرول بم وہ پھینک رہا ہے, وہ ہماری ایجنسیز کو تھریٹ کر رہا ہے, ہماری فورسز کو تھریٹ کر رہا ہے, اور ہماری فورسز ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور الٹا ہم بدنام ہو رہے ہیں جی کہ ہم اس کے ریٹ. بھائی وہ مجرم ہے, اس نے عدالت میں اس نے ہماری جج صاحبہ کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی, اس کے گھر سے توشہ خانے کی چیزیں برآمد ہوئیں, اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا, لیکن بدقسمتی کے ان ایشوز پہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا. اور آج جس ملک جو اس دوران سے گزر رہا ہے, اس کی آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے مین کردار ایک فتنہ ہے, اور وہ نہیں چاہتا. ہم ابھی سیٹلمنٹ الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں, الیکشن پراپر ٹائم پہ ہو, لیکن الیکشن ایسے ہو کہ سارے پورے ملک کے الیکشن ہو. اگر وائلیٹ آپ کریں گے, پنجاب کا الیکشن پہلے کرائیں گے, تو پھر جب جنرل الیکشن ہوں گے تو وہاں پھر آپ کہاں سے انٹرم گورنمنٹ لائیں گے؟ وہاں تو پھر انٹرم گورنمنٹ نہیں لا سکتے. لہٰذا اس معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر, اور ہم نے تو جب 2018 میں گورنمنٹ بنی تو ہمارے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت اعلان کہا کہ آئیں عمران خان صاحب بیٹھیں, مساق معیشت کرتے ہیں.
جیسے میاں نواز شریف صاحب نے 2007 میں جب ملک کے حالات بگڑ گئے تھے تو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مل کر ایک مساق جمہوریت کیا تھا، جس کے تحت آج شکر الحمدللہ گورنمنٹ ہر حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے جب میاں نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے، جب ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، 2.5-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے. میں اس موقع پر کافی تفصیلی بات بٹ صاحب نے بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو انہوں نے فرانسک کی ہے وہ کروائی ہے لنڈن سے، اس کے بارے میں فل فور عدلیہ کو، ہماری پارلیمنٹ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب بھائیوں کے ساتھ کہ آج ملک جس معاملات میں اور جس دورائے میں گزر رہا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک شخص ہے، اور اس کی باقی ثاقب نثار کی باقیات ہیں جو ہمیں آگے نہیں چلنے دے رہی، جو مسائل پیدا کر رہی ہیں، جو قانونی اور دیگر جو ہے چیزیں ہیں ان کو الجھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک ایک پیٹرن پہ چلے. اور اس کے ساتھ آج میں ایک اور بھی یہاں پہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے میں یہاں پہ آر پی او صاحب انتہائی نفیس آدمی ہے، سی پی او صاحب انتہائی نفیس آدمی ہے، لیکن 2 دن پہلے ہمارے انتہائی عام مسلم لیگی رہنما، ہمارے سابق ڈپٹی میئر چوئی طارق صاحب، ہمارے وہاں پہ جاوید خان صاحب کونسلر وفات پا چکے ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، اور شادی بھی مہندی تھی، اور مہندی میں خصوصاً خواتین جو ہیں مہندی میں وہ اپنے کرتی ہیں جو وہ رسومات وہ ادا کرتی ہیں، اور بچے ہوتے ہیں. وہاں پہ کسی بچے نے چھرچھری یا ایک پٹاخہ سے چھوڑا، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں، میں آج یہاں پہ انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں، سی پی او صاحب بھی شریف آدمی ہے، آر پی او صاحب، لیکن ان کی آنکھ کے نیچے جو ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط ہو رہا ہے. آج سے 2 ماہ پہلے ہمارے ایک مرکزی رہنما تھانے گئے، تھانے دار نے ان کو گریبان سے پکڑا، اور ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے وہ احتجاج کیا. اور 2 دن پہلے ہمارے ایک انتہائی مسلم لیگی جو ہے عام رہنما، اور پورا گھرانہ سالہ سال سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ان کے گھر پہ ایسے جلغار کی گئی جیسے انڈیا کی فورسز نہتے کشمیریوں کے پہ دعویٰ بولتی ہیں. اور وہاں پہ خواتین چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پولیس اندر گھس گئی، انہوں نے برتنوں کو ٹھڈے مارے، انہوں نے جناب خواتین کی وہاں بے حرمتی کی، اور کم از کم 70-80 آدمی جو ہے وہ 780 اے پہ، ایک چھری پہ 780 اے پہ انہوں نے گرفتار کیا. میں اس موقع پر خصوصی طور پر آر پی او صاحب سے بھی، اور وہاں پہ ہمارے ڈویژن کے صدر ملک ابرار صاحب بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا ہے. اور میں یہاں پہ یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر اس گھر میں اس دن کوئی فائر ہوا ہو یا فائرنگ ہوئی ہو تو میں کہتا ہوں کہ 780 اے مجھ پہ لگائیں، مجھے گھسیٹیں، میں آپ کا اس چیز کا. لیکن اگر بے گناہ اس گھرانے کی تذلیل کی گئی ہے تو میری آر پی او صاحب سے، سی پی او صاحب سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ جتنے کلپرٹس ہیں ان کا احتساب کیا جائے. 2 اعلیٰ پولیس آفیسر جو ہیں اور ایماندار پولیس آفیسر، 2 عوامی آدمی، ان کو لے کر آپ مہربانی کر کے اس کی تحقیق کریں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ورنہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ 2 دن سے انتہائی اشتعال میں ہیں. وہ بار بار آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہماری حفاظت، ایسا تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر ایسا رویہ رکھا گیا تو یہ نامناسب ہے. میں آج پھر گزارش کرتا ہوں آر پی او صاحب سے بھی، سی پی او صاحب سے بھی، برائے مہربانی فل فور اس پہ تحقیقی کمیٹی بنائی جائے، اور مجرموں کو جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو سزا دی جائے. اگر ہماری طرف سے وہاں پورا علاقہ سی پی او صاحب کے باہر احتجاج کرنا چاہتا تھا، ہم نے منع کیا، ہم نے کہا ایسا نہ کریں، یہ معاملات ہیں، ہم بیٹھ کے، کیونکہ سی پی او صاحب کے علم میں ساری باتیں نہیں ہوتی. لیکن میں پاکستان کی جو سیاست ہے آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، پولیٹیشین کو ایئرپورٹ پر پکڑا جا رہا ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. آپ نے بھی یہ بات کی کہ اب جو میں آ گیا ہوں پنڈی میں، اور شیخ رشید کو جو آپ نے کہا، اب کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ راول پنڈی کے اندر بھی اب جو مسلم لیگ نون ہے خاص طور پر وہ اس قسم کی سیاست کرے گی؟ اگر کہیں پر بدتمیزی ہوتی ہے یا کہیں پر اس طرح کے واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کا جواب اسی طرح دیں گے، یا پہلے والی سیاست ہوگی جس طرح پرامن سیاست ہوتی تھی؟ تو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے اشتعال انگیز سیاست ہونے جا رہی ہے؟ میری بات سنیں، ہمارے قائد نے کبھی بھی ہمیں ہمیشہ ایک ہی تربیت دی ہے کہ اخلاق کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور آج تک ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، میاں نواز شریف صاحب تو مشرف جیسے بندے کو بھی مشرف صاحب کہتے تھے، کیا کچھ اس نے کیا ان کے ساتھ؟
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کی سیاست نہیں کرتے. جس کا نام شیخ رشید ہے، یہ شیخ رشید ایک گندا انسان ہے، یہ ابن الوقت انسان ہے، یہ وہ انسان ہے، احسان فراموش انسان ہے. پنڈی کا ایک واحد یہ بندہ جو ہے ایسا ہے، باقی پنڈی کے لوگ وفادار ہیں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اب عوام جو ہے نا جس کو سلیکٹ کرے گی، اب آر ٹی ایس بند نہیں ہوگا. اب لوگوں کو نا ان کے بکس نہیں چرائے جائیں گے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے اس کو شکست دیں گے، اور جہاں وہ سرافہ بازار رہتا تھا نا پہلے، وہاں اس کو چھوڑ کے آئیں گے. اب اس کو ہر گلی ہر محلے میں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. میاں محمد نواز شریف میاں نواز شریف کے آپ بہت قریبی ساتھی ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے، صوبوں میں بھی تقریباً آپ کی حکومت ہے. اب کیا رکاوٹ ہے موجودہ حالات میں؟ جس طرح عمران خان کمپین کر رہا ہے تو نواز شریف کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں کمپین کرے. کب تک وہ آئیں گے؟ کیا ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ میاں صاحب نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہی ہے، مریم نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں لیول فیلڈ ملے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. مجھے بتائیں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھا، آپ نے اس کو نائل کر دیا. کیوں نائل کیا؟ کہ آپ نے اپنے بیٹے، وہ تنخواہ بنتی تھی آپ نے نہیں لی. یہ فتنہ شخص، اس کی بیٹی امریکن کورٹ کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور آ کے مانو وہ سیتا وائٹ جو مرنے والی تھی، اس نے آخری ایام میں کہا کہ یہ جو ہے یہ عمران نیازی کی بیٹی ہے، میں اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں. یہ نہیں گیا وہاں، کیا کورٹ میں نہیں گیا. کورٹ نے کہا اگر یہ تمہاری بیٹی نہیں، ڈی این اے دے دو. یہ ڈی این اے دینے نہیں گیا، اس نے لکھ کے دیا کہ میری بیٹی ہے، وہ لنڈن میں رہ رہی ہے. یہ شخص، یہ صادق اور امین ہے. اس کو صادق امین کہنے والا کون ہے؟ جو اس کے لیے ٹکٹیں بیچ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کدھر ہے انصاف؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. نواز شریف کو آپ نے تو نائل کیا، لیکن آپ نے نقصان پاکستان کا کیا. نواز شریف تو سہ لے گا، لیکن یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آپ نے کیوں ان مشکلات میں ڈالا؟ یہ جو 4-5 میں نام لے رہا ہوں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں. نواز شریف تو انصاف مانگ رہے ہیں، اس کو انصاف دے دیں. جج ارشد ملک جو کہتا ہے وہ دیکھیں، وہ کورٹ میں آ گیا کیس، میں نے اس کی فرانسک رپورٹ کرائی ہے. وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کہتے تھے جس نے ویڈیو بنائی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا میں یہ نہیں سنوں گا. میں آ گیا ہوں، اگر میں غلط ہوں مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیں، میں ادھر ہی ہوں. لیکن اس کا کیس سن لیں. جج ارشد ملک جو کہتا تھا وہ باتیں سچی ہیں. اس نے کہا، جج ارشد ملک میاں نواز شریف کے پاس رائیونڈ بھی گیا، میں یہ کہتا ہوں. اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے ان لوگوں نے سزا دلوائی ہے. تو خدا رہا اس کو انصاف ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب تک آگے یہ نہیں بتایا میاں صاحب کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم قومی سطح پہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں چل رہی ہے. تمام جماعتیں آصف زرداری صاحب کو کل کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، میاں شہباز شریف صاحب کی دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیکھ لیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ان کی جو اتحاد ہے وہاں پر وہ آپ زمین گراؤنڈ لیول پہ وہ چیز نظر نہیں آتی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے کارکنوں میں، اسی طرح جے یو آئی کے کارکنوں میں؟ اس کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ کہ نون لیگ کے جو اختلافات راولپنڈی میں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کردار کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ شاید بیٹھے خان صاحب، ان کی ہار کی جو بنیادی وجہ بنی تھی وہی نون لیگ کے جو اختلافات تھے وہی وجہ تھی ان کے ہار کی بھی. ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں چلا تھا، یہ اکیلے فرد واحد ہی کمپین لے کے چلے. ایک ٹکٹ تھا اور ایک سجاد خان صاحب. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی کہ سجاد خان صاحب الیکشن جیتے ہوئے تھے. یہ سلسل چل رہا تھا، یہی فیض باجوہ، اپنا آصف سعید کھوسہ، ثاقب نثار، جو بندہ جیت جاتا تھا، کیونکہ ووٹ تو میاں نواز شریف کا تھا. اب یہ ووٹ ختم نہیں کر سکے، انہوں نے پھر آر ٹی ایس بند کر کے یا باکسوں میں ووٹ چرا کے اس کو بنایا. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مسلم لیگ نون، یہ میاں نواز شریف 3 سال سے اس پنڈی شہر پہ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان ان کی آنکھ اور کان ادھر. یہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ پنڈی پہ انہوں نے نظر رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پنڈی شہر مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، اب کیوں نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، اسی پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں. الیکشن لڑنا ہر بندے کا حق ہے، میں بھی کہتا ہوں مجھے الیکشن لڑنا چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن ایک چیز ہو جائے گی جب انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو ٹکٹ ملے گا ساری مسلم لیگ اس کے ساتھ چلے گی، اور اس کو انشاءاللہ میاں نواز شریف کے ساتھی کو جتوائے گی. میں ایک ذوالفقار صاحب ایک بات سیاسی پارٹی ہے، وہ افواج پاکستان کے خلاف گفتگو بھی کرتی ہے، ویڈیو بھی وہ بنا رہے ہیں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ مسلم لیگ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں،
وہ مزید آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ٹائم فریم ورک ہے کہ جس کے ترقیاتی کام آپ لائیں گے فیوچر میں؟ اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس ایک کمپین میں پولیٹیکل کمپین میں بھی کچھ حصہ رہے، تو کیا اس کے حوالے سے کو آپ نے لائے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. میں یہ اسی گندے شخص کا نام میں نہیں لینا چاہتا. چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور شیخ رشید کی کمپین کر رہے تھے سٹنگ چیف جسٹس. آپ نے کبھی ہسٹری میں ایسا سنا ہے؟ یہ اب پھر یہی چاہتے ہیں، یہ عمران نیازی اب پھر یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس کو عوام کی ووٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتا ہے مجھے آرمی چیف بٹھا ادھر پرائم منسٹر بنا دے، چیف جسٹس جو ہے کوئی بھی وہ میرے حق میں بات کرے، سب ادارے میرے ساتھ ہوں، مجھے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے یہی لوگ بنائیں گے. کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نا، میاں نواز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ مجھے انہوں نے آر ٹی ایس بند کر کے اور میرے ساتھ جو زیادتی کی، یہ ثاقب نثار شامل تھے، فیض شامل تھا، آصف سعید کھوسہ ہے، سارے شامل ہیں. اب عمران نیازی خود کہتا ہے، مجھے تو باجوہ صاحب کہتے تھے یار اسمبلی توڑ دو، مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا یہ کر دو. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو لیڈر ایسا ہوتا ہے، عوامی لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ جو فوج کے سر پہ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کوئی بھی ہو اس کے سر پہ بیٹھ کے تو پرائم منسٹر بنے؟ تو یہ فتنہ شخص ہے. اس کو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اب یہ بہت جلد جیل میں جائے گا. یہ 5 سال نیل ہوگا، لیول فیلڈ ہوگی. پھر میاں نواز شریف کو آپ نے فار لائف نیل کر دیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. اس کا تو توشہ خانہ دیکھ لیں، اس کی فارن فنڈنگ دیکھ لیں، اس کی بیٹی کا کیس دیکھ لیں. اس کو کون بچا رہا ہے؟ یہ گھر سے نہیں نکلتا ہے، اس کو ضمانت مل جاتی ہے. میاں نواز شریف جب آتے تھے عدالت میں 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو جج کہتا تھا اور 5 منٹ انتظار کروں گا، آپ کی ضمانت کینسل کر رہا ہوں. کچھ تو انصاف ملے بھائی. تو انصاف نواز شریف کو آپ دے دیں، 16-22 کروڑ عوام کو دے دیں. جو کچھ آپ نے زیادتی کی وہ مان لیں کہ ایک جو پورا ایک رجیم تھا اس نے نواز شریف کے ساتھ اور اس مسلم لیگ کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں جی، میں ایک بات گزارش کرتا جاتا ہوں. دیکھیں جی، جیسے کہ ابھی کوشچن کیا ہے ذوالفقار بھائی نے، پنڈی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پنڈی کے کارکن جو ہیں وہ متفق اور متحد ہیں. کچھ ایسے معاملات تھے، پہلے لوگ ڈسہارٹ تھے، جو پرانے کارکن تھے وہ ڈسہارٹ تھے، سالہ سال محنت کرنے کے بعد وہ ڈسہارٹ تھے. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک افطار ڈنر دیا لیاقت باغ میں، جو ایک فقید المثال تھا، اور اس میں تمام پنڈی کے کارکن شامل ہوئے، جس سے ہماری حوصلے بلند ہوئے ہیں، ہمیں توقیت ملی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں. اور میں یہاں برملا ناظر بٹ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر میں NS60 کا امیدوار رہا ہوں تو میں رہا ہوں امیدوار. اب اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی بہتر بندہ، پارٹی قیادت مجھ سے بہتر بندے کسی کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے تو مجھے سرخم تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے پارٹی کو جتانا ہے، ہم نے اپنی ذاتیات کو نہیں. اور جو لوگ اس سے پہلے لگے رہے ہیں وہ اپنی ذاتیات کو، اور جو سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ٹکٹ، جن کے پاس ٹکٹ تھے دوبارہ ٹکٹ انہیں ملیں گے، وہ خام خیالی کا شکار ہیں. انشاءاللہ ہمارے تمام ورکروں کو جو دن رات میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچہریوں میں جاتے رہے، طوفانوں بارشوں میں بی بی مریم کے ساتھ جاتے رہے، ہم میاں نواز شریف صاحب کے سپاہی ہیں. ہم شہباز شریف صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے ہر معاملے کی تائید کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جنہیں چیف آرگنائزر بنا کے میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے آتے ہی تمام شہروں کا وزٹ کیا ہے، مزید وزٹ کریں گی، اور وہ موبلائز کر رہی ہیں یوتھ کو کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ. اور انشاءاللہ ہم نے ایک ہی اپنی یوتھ کو دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں. جو وہاں پہ سوشل میڈیا میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ توبہ، اسلام کے اوپر بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ موت دے دے ایسی باتیں سننے سے. لیکن ہم اپنے ورکر سے ایک ہی گزارش کریں گے کہ اخلاق کا دامن ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم اخلاق کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اخلاق میں رہ کر ان کو جواب دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج جو حالات آج ہیں، ناصر بٹ صاحب کے آنے کے بعد راولپنڈی شہر میں کارکنوں کو ایک نیا جوش اور ولولہ ملا ہے، اور انہیں پتہ چلا ہے کہ جو ان کی مشکلات اور جہاں سے ان کو تکالیف ہوتی تھی، یہاں بیک ڈور سے ان کو پنچ کیا جاتا تھا، انشاءاللہ تعالی ناصر بٹ صاحب وہ پوری چیز رپورٹ بنا کے اپنی قیادت کو، اعلیٰ قیادت کو بھی پہنچاتے ہیں اور پہنچائیں گے بھی. اور انشاءاللہ
میں کبھی امید کے ساتھ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن ہمارے جتنے بھی یہاں پہ چھوٹے موٹے اگر کسی کے اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ ناصر بٹ صاحب اور میں مل جل کر جب ہمارا ایم یہ ہے کہ مجھ سے بہتر اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو ہم نے پارٹی جتوانی ہے، ہم نے سیٹیں لینی ہے، اور یہ خام خیالی کا شکار ہے عمران کہ جی الیکشن کراؤ. کل آپ اپنا اشر دیکھیں، پورے سندھ میں آپ کو شکست ہوئی ہے، پورے سندھ میں آپ کو شکست ہوئی ہے. پتہ تو ان چیزوں سے چلتا ہے، وہ خام خیالی کا شکار ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ پارٹی کا معاملات ہے، اسی مہینے الیکشن کروا لیں، اگر پنڈی سے ایک سیٹ وہ نکال لیں تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنا نام بدلوا دوں گا. ورکنگ جو آج ہمارا گراؤنڈ لیول پہ ورک ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے نواز شریف صاحب سے ریسنٹلی ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے ڈیفینیٹلی کیسز کے بارے میں بتایا ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری پر عمل میں نہیں لائی جا رہی، اور ابھی جو آپ بات کریں افطار کی، اسی دن اسی شہر کے ایک اور لیگی رہنما نے آنن فانن افطاری رکھی. تو تمام رپورٹ جب آپ نے نواز شریف صاحب کو دی تو ان کا کیا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے یا نہیں، اور مزید کیسے بہتری لائیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات آپ نے کہا، انہوں نے جو بڑا خاندان ہوتا ہے نا اس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، آپ کو لڑائیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی، یہ ایک معمولی چیز ہے، ہو جائے گی. دوسرا نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے دی گئی، کس نے دی اور کیا حالات تھے. آج تو ہر بندہ مجھے بتائیں کتنے اور ثبوت آپ کو چاہیے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، اور ثاقب نثار جیسا اس وقت کا چیف جسٹس اس شخص نے عمران نیازی کے لیے کام کر رہا تھا. یہ پلیز ایک میری بات یاد رکھیں، اس کو میں کہتا ہوں کٹہرے میں لایا جائے، پوچھا جائے کہ تم اس کے ٹکٹ اب بیچ رہے ہو تو اس وقت بھی تم اسی کے لیے کام کر رہے تھے، تم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے یا عمران خان کے لیے کام کر رہے تھے. تو انصاف انشاءاللہ مجھے امید ہے عدلیہ سے بھی انصاف ملے گا. اور عمران خان ہر صورت میں آپ کو بتاؤں، اس کو یہ دیکھیں بھاگ رہا ہے نا، وہ پولیس جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. وہ تم کیا سیاسی لیڈر ہو؟ سیاسی لیڈر تو کہتا ہے نہیں مجھے اریسٹ کریں، میرے خلاف جو مقدمہ ہے میں اس کا فیس کروں گا. یہ وہ شخص ہے سر پہ بالٹی لیتا ہے، یہ کہتا ہے جی میں سڑکوں پہ آ رہا ہوں، خود ضمانتیں کرا کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے آؤ جیل بھرو. اس کی ساری تحریکیں ناکام ہوگی، یہ بھی تحریک اس کی ناکام ہے، اس کی اگلی منزل جیل ہے. یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی کے اندر جو اختلافات ہیں پنجاب میں کے، آپ کو بھی ٹاسک دیا گیا کہ تمام کے جو ہے اختلافات ختم کیے جائیں. یہ بتائیے گا کب پوری جو پنڈی کی مسلم لیگ نون ہے ان کو کب اور کہاں پر اکٹھا کریں گے جو آپ کو ٹاسک دیا؟ آپ دیکھیں آپ کو جلد نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون، میں نے آپ کو بولا ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، اس میں چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. اس خاندان کو اکٹھا بھی میاں صاحب نے کیا تھا، آپ بھی کریں گے، اور بہت جلد آپ کو ہم آپ کو ایک سٹیج پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے پارٹی کو ایک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، سجاد خان صاحب آپ نے قربانی کا بھی عزم کا اظہار کیا کہ قربانی دیں گے پارٹی کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مقامی تنظیموں سے، ڈویژنل ضلعی اور سٹی تنظیموں سے رابطہ ہے؟ چودھری تنویر صاحب، ملک ابرار صاحب، انیل باسی صاحب، سردار نسیم صاحب، ان سے آپ کا رابطہ ہے اور ان کے گھروں میں آپ جانے کے لیے تیار ہیں پارٹی کو ایک کرنے کے لیے؟ میں تو جا چکا ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے گھر گیا ہوں، میرا ان سے رابطہ ہے. چودھری تنویر صاحب سے ہے، انیل بھائی سب سے میرا رابطہ ہے. ہماری یہ جو چھوٹی موٹی لڑائیاں جو دوری ہوتی ہے نا وہ اب ختم ہو جائیں گی. جلد آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہم ایک سٹیج پہ بیٹھے. سجاد خان صاحب ناراض کارکنوں کو منانے کے لیے ان کے گھروں میں جائیں گے؟ میں بالکل میں جا بھی رہا ہوں. دیکھیں کارکن جو ہے نا وہ مایوس صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کو عزت چاہیے. اب کارکن کو عزت ملے گی، مل رہی ہے. ہم سب اکٹھے ہو کے کارکنوں کے لیے، دیکھیں کارکن ایک پارٹی کی جان ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو شیدہ ٹلی بیٹھا ہے نا جس نے یہ ڈویژن ڈالی ہوئی ہے اور یہ وہ ڈرامے کر کے جیت رہا ہے، میں آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جینا آرام کرنا ہے سیاست میں. سجاد خان صاحب آپ نے نیوز کانفرنس میں پولیس گردی کے حوالے سے ذکر کیا، ایسا کیا ہوا تھا کہ پولیس اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے؟ روزانہ ہوائی فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، کیا ہوا تھا؟ دیکھیں وہاں پہ مہندی کی رسم چل رہی تھی، پولیس نے ریئیکٹ کیوں کیا؟ پولیس آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ سمپل یہ ہے کہ سمپل کچھ دیر سم تھنگ بیہائنڈ آل دس گیم، کچھ نہ کچھ نہیں. ایس پی راول صاحب کا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر وہاں پہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ دولہے کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے والد کو، 70 آدمی اور خواتین کے اندر گھس کر ہم نے جو احتجاج کر رہے ہیں اس بات پہ کر رہے ہیں. باقی جو رہی بات وہاں پہ اگر فائرنگ ہوئی ہے تو اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں. وہاں پہ پورا علاقہ اور وہاں کے علماء آپ سب سے پوچھ لیں. فقط صرف ہماری یہ تھی کہ پامالی جو چادر کی جو ہے چادر اور چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے،
یہ کسی کے گھر اگر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوتی تو ہم احتجاج کرتے. لہٰذا مہربانی کر کے پولیس کو چاہیے کہ ایک آدمی 2 آدمی 4 گرفتار 70 آدمی وہاں سے آپ نے 780 اے میں یاد گرفتار کر دی ہے. کون بولے گا؟ اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا اس بات پہ؟ اس کے بعد آپ کی کریں گے. آپ کافی اچھا جنرل میاں صاحب کے پاس بھی رہے ہیں اور جو بھی ملکی لیول کی پالیٹکس تھی میاں صاحب دیکھتے تھے، آپ بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے. میاں صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کافی عرصے سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی پاکستان واپسی آئندہ جنرل الیکشن سے پہلے ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں 3 سال 3.5 سال سے ادھر لنڈن میں ہوں. میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ میں صبح کا ناشتہ بھی پاکستان آگے کروں، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری بات کہ الیکشن پاکستان میں جب بھی ہوں گے اس کی قیادت میاں نواز شریف کریں. اور لیول فیلڈ کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمیں تو آپ نکال دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اس شخص نے جو حالات پیدا کیے ہیں اس کو ضمانتیں مل رہی ہیں. اس نے حملے کیا. اب آپ دیکھیں یہ آرمی پہ، پاکستان آرمی پہ حملے کر رہا ہے. فیض نے مجھے یہ کہا، باجوہ نے مجھے یہ کہا، میں نے سمیہ توڑی، میں نے یہ کیا. آپ مجھے بتائیں ایسا فتنہ شخص اس کا رہنا، اس نے پاکستان کی سیاست کا کیا حال کر دیا. اس نے چھوٹے بڑی کی تمیز ختم کر دی. انشاءاللہ میاں نواز شریف بہت جلد پاکستان ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت جلد آئیں گے اور قیادت کریں گے مسلم لیگ نون کی. اور ان کی قیادت میں جب نواز شریف پاکستان آئے گا آپ کو سیاست بدلتی نظر آئے گی انشاءاللہ. میرا آخری سوال ہے آپ سے. اب آخری ہے. دونوں مذہبی قائدین ہیں اپنی جماعت کے. آپ کے ذہن میں آپ کا یہ شہر ہے، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں دونوں، آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی فیوچر میں؟ کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ اس شہر میں مزید لائیں گے؟ دیکھیں یہ مجھے ایک بات بتائیں، میاں نواز شریف کو اب نکال دیں اور کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اس ملک میں کچھ کام کیا ہے؟ موٹر وے کس نے بنائے؟ دہشت گردی کس نے ختم کی؟ کراچی کا روشنیوں کا شہر کس نے بحال کیا؟ اب آپ کے بتائیں بجلی کا جو شارٹ فال کس نے ختم کیا؟ ایک نواز شریف ہی ہے جس کے دور میں کچھ کام ہوئے. اگر آپ وہ نواز شریف کو نکال دیں تو پاکستان میں کسی نے اور ترقی کے کوئی کام کیے ہی نہیں. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میاں نواز شریف انشاءاللہ. دیکھیں سی پیک ختم کیا گیا نا. سی پیک کو ختم کیوں کیا گیا؟ کہ میاں نواز شریف سی پیک کے موجب تھے، وہ بنا رہے تھے، پاکستان ترقی کر رہا تھا. یاد آئے گا پھر سی پیک شروع ہو گیا. فتنہ نے، یہ رجیم نے مل کے سی پیک کو ختم کیا، پاکستان کو ان مشکلات میں ڈالا. نواز شریف آئے گا 2014 کا پاکستان، پھر وہاں سے ترقی کرے گا اور انشاءاللہ روشنیوں کا شہر ہوگا. تھینک یو جی، خدا حافظ. یہ بتائیے کہ ملک میں مہنگائی بے روزگاری کا ایک بہت چلتا ہے اور نون لیگ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت مہنگائی کا جتنا بھی مدعا ہے وہ نون لیگ کے اوپر پڑ رہا ہے، جو پی ڈی ایم کا بڑی ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہوا، سپریم کورٹ نے الیکشن کروا دیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا رزلٹ 2018 والا ہوگا یا 2007 والا؟ میری بات سنیں، اب آر ٹی ایس بند نہیں ہوگا، وہ رکنے. مہنگائی آج اس ملک میں جو جتنی مہنگائی ہے نا، اس کے ذمہ دار ثاقب نثار، عمران خان، باجوہ، فیض ہیں. انہوں نے ملک کی حالت کی ہے، وہی ذمہ دار ہیں. ہم نے تو آ کے اپنی میاں نواز شریف نے آ کے اس ملک کو بچایا ہے. اگر یہ پی ٹی ایم حکومت نہ لیتی یا ان کو اس کے خلاف عدم اعتماد نہ آتا تو آج آپ اس حالت میں بھی نہ ہوتے. اس شخص نے 4 سال میں پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اور جس میں آپ کا سی پیک ڈسکلوز ہوا ہے، جبکہ ہماری چائنا کے ساتھ یہ بات تھی کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے کسی کو نہیں بتانا. آئی ایم ایف کے پاس وہ گیا ہے، آپ نے اپنے بینک آئی ایم ایف کو دے دیے. آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ باہر سے لائے گئے، معیشت کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا. آپ خود سوچیں کہ یہ اگر 4 سال میں یہ ہوا تو 1 سال میں ہم سے تو. لیکن ماشاءاللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون کی تمام سیاسی جماعتوں کی جو معاشی ٹیم ہے وہ ساری مل بیٹھی ہوئی ہیں اور حتیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی طرف جائے گا اور اللہ پاک خیر کرے گا. ہماری یہ جو آئی ایم کی کڑی شرائط ہیں یہ اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائے، اس میں سائن ہو جائے، بجٹ آ جائے انشاءاللہ، اس کے بعد بہتری کے اثرات. شکریہ جی، آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو، خدا حافظ. ان کو چائے کا تھینک یو جی، بڑے مزہ آیا.